بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب، پھر آگے سماعون للکذب، یہ پہلے سماعون سے بدلے، سماعون للکذب، یہاں پر بھی وہی معنی ہوں گے، لام صلہ بناؤ تو قبول کرنے والے ہیں یا بڑے ذوق شوق سے سننے والے ہیں جھوٹ کو، اور وہاں پر لام ہم نے غائب کا بھی بنایا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ بکنا، وضع کرنا۔ اکالون للسحت، اکالون ہڑپ شڑپ کرنے والے، اکالون بہت کھانے والے، اکالونا، اکالونا پوری تھریشریں، للسحت واسطے حرام کے، نرے حرام خور، اور پیٹ بھر بھر کے حرام کھانے والے، اکالون۔ یہ علت ہے تعریف کی، وہاں علت نہیں ذکر کی۔ سماعون للکذب، یہاں پر علت ذکر کی ہے، اکالون للسحت، اوپر لکھے سے مراد حرام ہے لیکن خصوصاً نیازات لغیر اللہ، اکالون بہت زیادہ کھانے والے، مبالغہ، للسحت ہوا ما یاکلونہ بدینہم، نیچے لکھا ہے روح المعانی، یاکلونہ بدینہم، جو دین کے بدلے میں کھاتے ہیں، دین کے بدلے میں کھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں السحت۔ سحت کہتے ہیں استیصال کو، السحت الاستیصال، الاستیصال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، تو سحت کو سحت اس لیے کہتے ہیں کہ حرام مال یہ بھی برکت کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ قناعت اور برکت دو چیزیں حرام کھانے سے چلی جاتی ہیں، اور آدمی کا اطمینان دونوں چیزوں میں ہے، قناعت ہو جائے، برکت یہ بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو یہودی ہے اکالون للسحت، تعویذوں کا کاروبار کرنے والے، یہ جو فرعونی دعوے کرتے ہیں میرا تعویذ لے جانا، بھیڑ بن کے پیچھے آئے گی، اور اپنی اس کی گلیوں میں پھر رہی ہے، دوسروں کی بھیڑ بن کے آئے گی، اور اسپیشل مشکل کشائی کے اڈے بنے ہوئے، اور وہاں پر ایسے ایسے دعوے کہ یہ زندہ مشکل کشا بیٹھا ہے۔ اور عجب بات ہے کہ ان کا تعویذ نہ کشمیر میں کام آتا ہے، نہ افغانستان میں کام آیا۔ عمران خان کے خلاف سارے تعویذوں والے دھرنے دے اسلام آباد میں چلے گئے، اور کسی کا تعویذ عمران خان پہ بھی نہیں لگا۔ یہ صرف لڑکیوں کے لیے تعویذ ہے، اور وہ بھی کواری اور پرنی پرنائی، ان کے لیے تعویذات ہیں۔ تو یہ بھی ہے اکالون للسحت، خالص حرام خور۔ اور یہ تو ہماری جماعت کا فیصلہ بھی ہے کہ مروجہ تعویذ کی دکانیں یہ حرام ہیں، یہ جماعتی فیصلہ مقننہ کا کہ جو تعویذ کا کاروبار کرنا اور یہ دکانیں بنانا اور اس طرح یہ ترویج تعویذ کی جو مروجہ شکل ہے یہ بالکل حرام ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ مقننہ اشاعت التوحید و سنہ، اس کا یہ فیصلہ موجود ہے۔ خیر بہرحال خیال کرنا، اس لیے ہمارے خلاف تعویذوں والے تو اجماعاً نہیں، اور یہ ہے بھی ہماری زیادتی، ہم اپنی غلطی مانتے بھی ہیں۔ کیوں؟
کہ تعویذ کے کئی فوائد ہیں، منافع کثیر. یہ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو تو وہ الجھاتے ہیں نا مسئلے میں کہ جائز ہے یا نہیں، وہ تو بات آئے گی سورہ یونس میں جا کے، یہاں پر نہیں. لیکن ایک ہے مربع کا کاروبار، اس کے خلاف اگر آپ بولیں تو آپ کو تو وہ لگاتے ہیں مسئلے پہ، لیکن اس میں منافع کثیر ہیں. ان میں سب سے بڑا جو منافع ہے MBBS ڈاکٹر کا تعویذ والا، تو مال ملتا ہے اور بالکل مفت بلا مشقت مال. ایک ساتھی نے مجھے بتایا، میرا ساتھی ہے، میں نے کہا دہاڑی کتنی لگتی ہے؟ تو کہتے ہیں کبھی کبھی 15 لاکھ تک بھی پہنچ جاتا ہوں. اب بتائیں، اب پیغمبر بھی ان کو آ کر کہے نا یہ ٹھیک نہیں، تو پیغمبر کی بھی نہیں مانے. اتنا پیسہ کون چھوڑے؟ مفت کے MBBS، ان پڑھ MBBS، تو یہ ہے مال. اور دوسرا، جہاں شرک کے اڈے ہوتے ہیں وہاں پر زنا کا اڈا بھی ہوتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو، جہاں شرک کا اڈا ہے وہاں زنا کا اڈا ہے. خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، مسئلہ گیا واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، زنا کے اڈے بھی ساتھ بن گئے، ان کے پیچھے پڑ گئے. اس لیے جو بڑا تعویذوں کی مارکیٹ ہوگی اس کو غور سے مطالعہ کرو گے تو واتبعوا الشہوات. اب ایک مولوی ہے داڑھی امام مسجد، وہ گلی میں جا رہا تھا، اس نے کوئی لڑکی دیکھی، ادھر نعوذ باللہ دیکھا وہ لڑکی، اور لوگوں نے کہا مولوی صاحب شرم نہیں آتی؟ اچھا بھائی، ادھر کمرہ ہے اور کمرے کے اندر کمرہ ہے، پھر اس کمرے کے بھی اندر کمرہ ہے، اور حضرت صاحب ادھر بیٹھے ہیں. اے متقی، نہ تقوی میں کچھ فرق ہے، اور وہ لڑکی اس کے سامنے حضرت صاحب کے سامنے بیٹھی ہے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کتنے دن ہو گئے خامند آپ کے قریب نہیں گیا، اور کب کا یہ مسئلہ ہے. ساری سیکسی گپیں اس سے لگا رہا ہے مکمل. اب یہ جتنا بھی پوچھے اس کے تقوی پر بھی کوئی اثر پڑے گا؟ وہ تو کہے گی اور متقی ہے، اور جو مرضی کرے. اب ایسے لدھے ملا کو آپ کہیں کہ یہ کاروبار چھوڑ دے، وہ جان دے دے گا، اس کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے دعوی بھی کرے گا. اور میں نے ایک جگہ پہ یہ مسئلہ بیان کیا، کچھ دنوں کے بعد ایک مولوی صاحب ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے مسئلہ بیان کیا میں نے آپ کو اتنی گالی نکالی کہ میں اب معافی مانگنے آیا ہوں. لیکن پھر اس نے کہا کہ میں نے، ایک نام نہیں لیتا، ایک بزرگ ہے آپ کے اس ایریے کا، کہتے اس کے پاس میری اپنے ایک رشتہ دار کا نام لیا. وہ گئی، پہلی دفعہ گئی، دوسری دفعہ، اور ہم اس کو بہت بڑا ولی اللہ سمجھتے تھے. جب تیسری دفعہ گئی نا تو اس نے اگلا کام شروع کر دیا. تو اس نے کہا میں اپنی عزت بچا کے بڑی مشکل سے بھاگی ہوں. تو کہا کہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بھی اس نے غلط کہا کہ عزت بچا کے بھاگ گئی ہو، یہ بھی تجھے تسلی دی ہے. تیسری دفعہ جا کے عزت بچا کے بھاگ گئے، سنڈے سے سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک دو تو ہم مان سکتے ہیں، تیسری دفعہ والا ہم نہیں مانتے، اسے قسم اٹھواؤ، وہ تجھے خوش کر رہی ہے. یہ جو ابھی بھی غصہ ہونا تو تجربہ کر لے. یہ ہے اکالون للسحر، نرے حرام خور، مسئلہ چھپا کے ہدیے لینے والے، مسئلہ بیچنے والے، دین فروش، اور کتاب و سنت کو
تجارت کا ذریعہ بنانے والے اور تقریروں کی فیسیں مقرر کر کے لینے والے، اکالون لس، ہاں مسئلہ گیا، تقریریں بیچنے لگ گئے اور تقریروں کے پیسے مقرر 25,000 سے 20,000 سے 15,000، یہ مشین پھر رہی ہے دین سپلائی کرنے والی، اس کا خرچہ دیکھو اور اس کا پٹرول دیکھو، اور شرم نہیں آتی؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت پہ کوئی پیسہ نہیں لیتا، اور جہاں ملا خطیب بزرگ اس کو اگر پیسے نہ دو تو پھر دوبارہ مڑ کے آ جائے، تو دین کو پورا اس نے کاروبار بنایا، اور پھر مسئلہ بھی ظالم چھپا رہا ہے، اور مسئلہ اس لیے چھپا رہا ہے جب سے یہ فیسوں والی تقریریں شروع ہوئی مسئلہ ختم ہو گیا، اور اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ بیان کیا دوبارہ یہ لوگ نہیں بلائیں گے، اگلے سال کے لیے بھی تو پکی کرنی ہے، اور اگلے سال کی فیس بھی مقرر، اور ان کے اندر اور بنو قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے اندر ذرا فرق نہیں، جیسے یہ اکالون لس ہوتے وہ بھی اکالون لس، کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں اچھی طرح یہ بات سمجھو، اور ایسا خطیب جو اس طرح کا بین الاقوامی اکالون لس ہو، ایسے کی تقریر سننا بھی حرام اور جلسہ کرانا بھی حرام ہے، اور یہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے۔ ہاں ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاں خیر ہے، پہلا دن ہے، آج تو غصہ آئے گا لیکن ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں بھائی، اکالون للسحت، غیر اللہ کی نیازیں کھانے والے، ہدایا دین بیچنے والے اور دین کے بدلے کھانے والے، یاکلونہ بدینہم، اسی طرح وہ امام، وہ مدرس جس کا مقصد ہی تنخواہ ہے، جس کا مقصود تنخواہ ہے، وہ بھی اس اکالون للسحت کا فرد ہے۔ ایک ہے ضرورتاً، بقدر ضرورت ضرورتاً، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ عثمانیوں نے خواہ مخواہ ڈرامہ کیا، لیکن ایک ہے کہ مقصد ہی دین کو تجارت بنانا ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پنجاب میں ایک مشہور شخص ہے جن کو امیر شریعت کہا جاتا ہے، سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو احرار کے بانی تھے اور ختم نبوت کے بڑے مجاہد تھے، اور تقریر بھی بڑی کرتے، بڑے خطیب تھے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ جب موتی دروازے میں انہوں نے رات میں تقریر کی، عشاء سے شروع کی تھی صبح کی نماز تک، عشاء سے شروع کی تھی، موتی دروازہ لاہور، اور جب ختم نبوت پہ انہوں نے بیان کیا تو ہندو عورتیں، انہوں نے بھی اپنے بچے گلیوں میں ڈال دیے تھے کہ ہمارے بچے بھی قربان ہیں شاہ صاحب کی اس تقریر پر۔ بڑے خطیب تھے، آواز بھی بڑا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑیاں وہاں کبھی کبھی کوئی گاڑی ہوتی تھی، گاڑی میں جب بیٹھے تو وہاں کنجریاں بیٹھی تھی طوائف، تو انہوں نے کوئی چیز خریدی ہوئی تھی، مٹھائی تھی یا فروٹ تھے، وہ کھانے لگی تو شاہ صاحب کو بھی کہا شاہ جی آپ بھی کھائیں، وہ جانتی تھی شاہ صاحب کو، تو شاہ صاحب سیر پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا، تو شاہ صاحب کہتے ایک کنجری بولی، اس نے کہا شاہ صاحب کیوں نہیں کھاتے؟ بھئی یہ حرام ہے اس لیے نہیں کھاتے۔ کہتے ایک مسئلہ بتاؤ، یہ واقعی حرام ہے، یہ جو مٹھائی ہے فروٹ ہے ہم نے یہ خریدے اپنا جسم فروشی کر کے، جسم بیچ کر، یہ ٹھیک ہے حرام ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ جسم فروشی کر کے جو پیسے آئیں وہ بڑا حرام ہے یا دین
کی تجارت کر کے جو پیسے آئیں. تو ہم کنجریاں تو جسم فروشی کرتی ہے یہ بھی حرام ہے، لیکن تم مولوی تو دین کو بیچتے ہو اور دین کو ذریعہ تجارت بناتے ہو، تو یہ حرام بڑھائے جائے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ تھی کہ اس کنجری کے سامنے میں نے اپنی شکست تسلیم کی اور میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا اس کی بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگ دین کو بیچتے ہیں، مقصد تجارت. ابھی دورہ حدیث سے فارغ نہیں ہوتا اور فون شروع ہو جاتے ہیں. کوئی اچھی سی جگہ ہو، اور اچھی جگہ کے تنخواہ زیادہ ہو، تنخواہ صحیح ہو، تجارت صحیح ہو. قاری صاحبان سپلائی کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح تنخواہ والی جگہ مل جائے فلاں، یعنی اللہ کی رضا نہیں اور مقصد دین کو بیچنا ہے. تو یہ اکالون للسحت کا فرد ہے. اس لیے نیچے عبارت لکھی ہے علامہ روح المعانی، یہ بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اکالون للسحت ہوا ما یاکلونہ بدینہم بدینہم. اب بات سمجھو، یہ جو تنخواہ یا اجرت ہے مؤذن کی یا مدرس کی، یہ ہے ضرورتاً. کیا ہے؟ ضرورتاً. ایک آدمی پابند ہے تو ضرورتاً جائز ہے، اور یہ بھی متاخرین فقہا نے اس کو جائز قرار دیا. اس کے دلائل اپنے مقام پہ ہیں، اور صحابہ کرام سے یہ روٹین چلی ہے، تعامل صحابہ موجود ہے. تو فرقہ عثمانیہ انہوں نے اور زیادتی کی، اور جو مقاصد دینیہ ہیں ان کے ضائع کرنے کے درپے ہیں کہ مدرس کی تنخواہ یا امام کی یا مؤذن کی یہ حرام ہے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے اور تعریف ہے. لیکن ہم عثمانیہ کے رد کرتے کرتے دوسری انتہا پہ پہنچ گئے کہ آج جو زمانہ ہے اس دین کو تجارت بنایا جا رہا ہے. دین کو تجارت بنانا کسی فقیہ کے نزدیک بھی جائز ہے. خیال کرنا میں رد علی عثمانیہ پر خود ابلیسیہ نہ بن جائے آدمی. وہ رد اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ وہ تو سخت خلاف تھے تنخواہ کے بھی، اس لیے انہوں نے تو اپنی چکی بنوائی. اور اگر آپ پہلے علماء کو دیکھو، جتنے بڑے بڑے علماء آئے تو ان کا تعارف ہی ان کے پیشوں کے ساتھ ہے. بزار کون ہے؟ کپڑے کا دکان چلانے والا. قدوری شریف یہ کٹوے بیچنے والا، کٹوے بنانے والا، بیچنے والا. حلوانی حلوہ مٹھائی لڈو شڈو بنا کے بیچنے والا. اور اسی طرح سارے علماء کے کاروبار تھے، وہ کاروبار کرتے. اور آج ملا کا گزارا مسجد سے، اور ساری تنخواہ، اور یہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے محلے والے پیسے دیں گے تو کام چلے گا. لیکن یاد رکھو جب تنخواہ لے کر کام کرو گے دین کا کام نہیں ہوگا. آپ کی حریت غلامی سے بدل جائے گی اور دین فروشی سے بدل جائے گی. اور جو توحید و سنت کی غیرت ہے، جذبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا. مزہ تب ہے، کوشش تب ہے. اپنے گھر کا کھاؤ اور مسئلہ بیان کرو، مسئلے پر قیمت نہ لو، مسئلے پر قیمت نہ لو. اور اسی طرح اگر کہیں جلسے پہ جانا ہے، تقریروں پہ جانا ہے، مسئلہ بیان کرنا ہے، اگر وہ جلسے والے خود خدمت کرتی تو ٹھیک ہے، وہ کرے خدمت، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. اور ویسے بھی آپ کا خرچہ کرایہ جو آپ کا لگا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ دے دیں. ہم ایک جگہ پہ مناظرہ پہ گئے، یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ان حضرات جو حقیقتاً دین کے مبلغ تھے، تو ہم ایک جگہ پہ گئے، 3 دن وہاں رہے.
25,000 روپیہ گاڑی کا کرایہ تھا. اس آدمی نے 5,000 روپے دیے نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ. ہم جب واپس آئے تو ہمارے جذبات تو نوجوانوں والے تھے، ابھی تو ہم کچھ بوڑھے ہیں، اس وقت تو جوان تھے. تو وہ نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جب میرے مدرسہ میں آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ 20,000 روپے آپ کے پاس ہوں گے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں گاڑی والے کو کرایہ دینا ہے اور میں آپ کو 3 دن میں واپس کر دوں گا. میں حیران ہوا. میں نے اپنا وہ جذبات کا اظہار کیا. میں نے کہا حضرت 3 دن ہم نے گزارے، گاڑی ہم لے کے گئے، اگر ہم اس طرح تبلیغ کریں گے تو پھر تو مزہ آئے گا. 20,000 روپیہ بھی اپنے جیب سے دے اور 3 دن بھی ہم وہاں گزار کے آئے، 3 مولوی اور 5,000 تو انہوں نے کرایہ بھی نہیں دیا. نعمانی صاحب سخت ناراض ہوئے. مجھے کہتے ہیں اچھا آپ ان پہ احسان لگا کے گئے تھے یا اپنے مسلک کی حفاظت کے لیے گئے تھے؟ اگر ان پہ احسان لگا ہے تو کہتے ہیں خبردار ایسی کوئی بات کرے. ناراض ہو گئے، چلے گئے. کہتے ہیں نہیں نہ دو. بڑی مشکل سے راضی کیا. میں نے کہا یہ پیسے لو. تو کہتے ہیں کئی ساتھی غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس چیز ہی نہیں ہوتی، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان پہ احسان کر کے گئے؟ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جگہ بھی دی، ہمیں بلایا بھی صحیح، ہمیں روٹی بھی دی، مکان بھی دیا. تو اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو اس میں کیا ہے؟ میں بھی حیران ہوا بھائی یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. وہ پیسے 3 دنوں کے بعد جہاں اسلام آباد سے گئے وہاں پر پیسے لے کے میرے پاس کہتے ہیں یہ پیسے ہیں. تو میں نے کہا استاد جی کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ میں نے پیسے دے دیے. کہتے نہیں ناراض ہو گئے. پھر میں نے کہا نہیں 10,000 رکھ لو، 10 اپنے پاس رکھو. تو یہ لوگ ہم نے دیکھے. اور آج ذرا خطیب کو کر کے دیکھو تو یہ اکالون للصوت نہ بنو. اگر دین کی تجارت کرنی ہے نا تو گدھا ایڑی کا کاروبار کرنا 100 درجے افضل ہے مدرس اور شیخ الحدیث بن کے بیٹھنے سے. قیامت کے دن بوجھ نہیں ہوگا. پیاز بیچتے رہو، آلو ٹماٹر بیچتے رہو، لیکن دین کو ذریعہ تجارت یہ مت بناؤ. اب ذرا دیکھو اکالون للصوت، حاشیہ دیکھو کیا معنی ہے. ولم یثبت فی الشرع جواز الصرف للاغنیاء للاجماع علی حرمت النظر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمہ بل انہ حرام بل صوت. اس عبارت کی غرض ہے کہ جو غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز ہے یہ اس صوت کا فرد ہے. سمجھے عبارت کی غرض؟ کہ کیوں کہ جو نظر کس کی ہے؟ مخلوق کی ہے. یہ حرام ہے اور منعقد بھی نہیں ہوگی اور ذمہ سے فارغ بھی نہیں ہوگا. بل انہ حرام بل صوت، یہ حرام ہے بلکہ صوت. تو اس عبارت کی اصل غرض یہ ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یہ کیا ہے؟ الصوت، اس کا فرض ہے. لہذا جتنے درباروں کے بکرے چترے 11ویں 12ویں یہ سارے کے سارے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز یہ ہے للصوت. تو اوپر جو میں نے کیا لکھا لیکن خصوصاً نیازات لغیر اللہ. تو یہودی ٹھیکیدار تھے مجابر بے ایمان، قبروں کی کمائی کھانے والے ہونے. ہاں علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. قبروں کی تجارت کر کے بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہو، پتھر کے بت مل جائیں تو ان کو نہیں بیچو گے. بات تو ایک ہی ہے. اب دیکھو دوسرا یہ رد المحتار
حاشیہ ہے درِ مختار پر شامی، وذکروا فی لفظ صحت وجوہاً، فرماتے ہیں کہ لفظ صحت میں کئی وجوہ ذکر کی گئی توجیہات۔ الاول قال الزجاج، زجاج کہتا ہے اصل اس کی ہے صحتہ اذا استأصلہ، صحتہ کا معنی جب کسی چیز کو جڑ سے نکال دے، جس طرح ریونڈی مونچھوں کا حال کرتا ہے، استأصلہ بالکل جڑ سے نکال دے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيُصْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، سورہ طٰہٰ، فرمایا تمہیں عذاب سے تمہاری جڑ ختم کر دے گا۔ بس یہ تو لغوی معنی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں سمیت الرشا التی کانوا یاخذونها بالصحت، رشوت جس کو لوگ لیتے ہیں یہ بھی کس میں ہے؟ بالصحت، صحت کہلاتی ہے۔ اما لأن اللہ تعالی، کیوں؟ وجہ مناسبت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی مٹا دیتا ہے رشوت خوروں کو عذاب کے ساتھ، اے یستأصلہم بل انہ مسحوط البرکات، یا اس لیے کہ جو حرام مال ہے رشوت کا اور یہ دین کی تجارت والا مال، یہ سب کا سب مسحوط البرکات، اس میں برکت بالکل نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ مٹاتا ہے سود کو۔ الثانی، دوسرا قال اللیث، لیث بزرگ کہتے ہیں انہ حرام، یہ حرام ہے، یحصل منہ العار، زبردست معنی، الصحت ایسا حرام ہے، ایسا حرام ہے جس سے شرم بھی آئے۔ ترجمہ نہ کروں نا، ایسا حرام جس سے آر آئے۔ آر کس کو کہتی ہیں؟ جس کو بیان کرنا بھی قابل حیا ہو۔ سمجھ گیا وہ کون سا حرام ہے؟ کوئی نہیں سمجھے۔ وہ من افعال الکباڑی، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، مخصوص افعال اہل بدعت، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی ہے سمجھ؟ ایسا حرام جس پہ آر آئے، شرم آئے، وہ حرام کھانا کیا ہے؟ ایک تو سمجھ آ گیا کہ یہ وہ حرام ہے جو کنجری جسم فروشی کر کے لیتی ہے، اس پہ آر بھی ہے، اور کامثالہا وہ آ رہی، وہ حرام کھانا۔ اس کا اصل معنی تو پنجابی میں ہے، میں کرتا نہیں ہوں، سمجھ گیا تو کافی ہے، آگے خود پشتو میں ترجمہ کر لینا۔ ہاں بھائی، تو یہ آر والا حرام، جیسے اس موتوا کی اجرت، وتی والی اجرت الوتی میں آ رہی، اسی طرح یہ جو بے ایمان دین فروشی کر رہا ہے یہ بھی اسی طرح شرم والا حرام ہے، آر والا حرام ہے، بے حیائی والا حرام۔ بعض حرام تو ہوتے ہیں لیکن اس میں آر نہیں ہوتی، کچھ حرام ہوتے ہیں جن میں آر ہوتی ہے، تم بولتے نہیں ہو، تمہارا دل ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ ہاں جی، یعنی مقام تو یہ آر والا حرام، میرا نام نہ کرنا، یہ کون کہہ رہا ہے بابا؟ انہو حرام
یحصل منہ العار، ایسا حرام جس سے آر آتی ہو، ہاں، بے شرمی والا حرام، بے حیائی والا حرام، ہاں، تو منہ العار وہذا قریب من الوجہ الاول لأن مثل هذا الشيء یصحت فضیلت الانسان، اس لیے کہ یہ چیز انسان کی فضیلت کو جڑ سے نکال لیتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور نہ یستعصلھا، اس کو جڑ سے ختم کرتی ہے فضیلت انسان کو۔ تیسرا قال الفراء، فراء کہتے ہیں اصل الصحت شدت الجوع، زبردست بھائی، تینوں معنی ملاؤ گے تو بہت مزے والا معنی نکلے گا۔ شدت الجوع، سخت بھوک، سخت بھوک ہے۔ یقال رجل مسحوط المعدہ، کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی مسحوط المعدہ ہے، اذا کان اکولا، جب بہت کھانے کا ماہر پیٹو ہو، کئی ہوتے ہیں نا پیٹو اکولا، کھا کھا کھا، وہ 40 روٹیاں کھائیں گے ہیں۔ وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بدتی مولوی تھا، عزیز الرحمان اس کا نام تھا۔ یہ عزیز الرحمان اکثر خطرناک نام ہے، تو بڑا بدتی ملا تھا، تو اس کا ناشتے کی تفصیل ہے۔ ناشتہ کیا ہے کہ 13 پراٹھے اور 12 انڈے، اور پتہ نہیں اور تفصیل، اب اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے پوری یاد بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ تھا۔ 3 مولوی روٹی کھا رہے تھے، 3 مولویوں کو ایک بچے نے 28 روٹیاں دی، 29 روٹیاں دی۔ اس مولوی صاحب نے 2 روٹیاں اٹھائیں، اس نے کہا لے ہمیں تو نے ڈنگر سمجھے، 2 روٹیاں واپس کر۔ ہاں بھائی 2 نکلے 29 سے تو کتنی بچ گئی؟ 27 روٹیاں ہضم، اس کو کہتے ہیں ہڑپ شڑپ، پتہ نہیں پشتو میں کیا کہتی ہیں، ہاں ہڑپ شڑپ گڑپ، بالکل حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کی طرح کھانا۔ تلکف، روٹی جائے اور کھڑکار آئے، دانت لگے ہی نہیں، یہ اکولا۔ کئی آپ میں بھی ایسے بہادر ہوں گے۔ تو پیر جماعت علی شاہ کا ایک مرید تھا، یہ بریلوی قوم اتنا کھاتی ہے، الامان والا پیر، یہ سچی بات ہے، یہ بدتی اتنا کھاتے ہیں، ہم تو حیران ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر، یہ پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم۔ ایک بدتی ہمارا رشتہ دار ہے، اتنا کھاتا ہے، اتنا کھاتا، تو میں نے کہا یار یہ ہضم کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا انعام ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے نا، یہ انعام ان پہ ہوا اکولا۔ تو حضرت وہ آدمی مسلمان ہوا، تو اس نے دعوت کی، حضرت شیخ القرآن کی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی، مولوی صاحب سیدھے ہو کے بیٹھو، مہمانی ختم، جو سمجھے ہوٹل پہ بیٹھے، ہاں بھائی۔ تو اس نے دعوت کی، بڑے کھانے تیار کیے، تو جی ہمارے حضرات تو تھوڑی سی روٹی کھاتے تھے، انہوں نے روٹی کھائی تو وہ آدمی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی میرا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے اتنی محنت کی۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں آپ نے تھوڑا کھایا۔ انہوں نے کہا آج تو ہم نے جتنا کھایا اتنا کھایا ہی کبھی نہیں، اتنا ہم نے کھایا۔ اس نے کہا خدا کی قسم، یہ تم 10-12 آدمیوں نے کھانا کھایا نا، اکیلا جماعت علی شاہ کھاتا تھا، اکیلا جماعت علی شاہ، وہ میرا مہمان ہوتا تھا اکیلا۔ یہ اتنا کھاتی، پتہ نہیں اکولا، تو یہ ہوتا ہے سو شدت الجوع۔ یقال رجل مسحوط المعدہ اذا کان اکولا لا یلقا الا جائعا ابدا۔
جب بھی ملے گا بھوکا ہی ہوگا. ہیں ایسے جو ہوتے ہیں وہ باورچی خانے کے اندر ڈیرا لگاتے ہیں, کوئی روٹی تنور سے باہر آئے پھر چکر لگا کے پھر آئیں گے. لا یلقا الا جائعا ابدا, ہمیشہ بھوکے ہیں, سوئے ہیں, اٹھے, ناشتہ کیا, روٹی کھائی, بوٹیاں کھائیں, جو بھی کیا وہ اکالون للسحت, بہت کھانے والے, سحت حرام. سحت کے معنی پر گفتگو جاری تھی, جس میں آپ حضرات نے دیکھا کہ سحت عام ہے, اس کا ایک فرض غیر اللہ کی نظر و نیاز اور دوسرا فرض دین فروشی اور تیسرا فرض رشوت. اور رشوت کیا ہے؟ رشوت فی الحکم اور رشوت فی الفتویٰ. شرعی حکم میں رشوت فی الحکم اور رشوت فی الفتویٰ, یہ سب اس سحت کا فرض ہیں. اس پر آپ کے پاس بعض عبارات آپ نے پڑھ لی اور یہاں پڑھ رہے تھے کہ فالصحت حرام یحمل علیہ شدت شرہ. اس پر کہہ رہا ہے کہ سخت بھوک اور شدید کھانے کی تمنا. اذا عرفت هذا فنقول الصحت الرشوۃ فی الحکم. جب آپ یہ سمجھ چکے فنقول, پس ہم کہتے ہیں کہ الصحت الرشوۃ فی الحکم, حکم میں رشوت, ومہر البغی اور زانیہ کی اجرت, وعصب الفال اور نر مادہ پر چڑھانے کی اجرت, وکسب الحجام اور حجام کا کسب, ثمن الکلب کتے کی قیمت, وثمن الخمر اور شراب کی قیمت, وثمن المیتۃ اور مردار کی قیمت, وحلوان الکاہن اور عامل کی مٹھائی, والاستیجار فی المعصیۃ اور گناہ کے کام پر اجرت طلب کرنا. یہ سارے الصحت کا فرض ہے. اسی طرح رویہ ذالک عن عمر و عثمان
وعلی وابن عباس وابی ہریرہ ومجاہد، ان حضرات نے صوت میں ان چیزوں کو بھی داخل کیا۔ وزاد بعضهم ونقص بعضهم، بعض نے کچھ چیزیں زائد ذکر کی اور بعض نے کم۔ وَأَصْلُهُ يَرْجِعُ إِلَى الْحَرَامِ الْخَسِيسِ، اور اصل میں صوت کہتے ہیں گھٹیا قسم، خسیس قسم کا حرام، الذی لا یکون فیہ برکہ، جس میں برکت نہ ہو، وَيَكُونُ فِي حُصُولِهِ عَارٌ، اور ہو اس کے حاصل کرنے میں عار، بے حیائی، شرم محسوس ہو، بحیث یخفیہ صاحبہ لا محالۃ، کہ اس کا لینے والا اس کو مخفی رکھے ہر صورت میں۔ ومعلوم ان اخذ الرشوت کذالک، رشوت لینا بھی اسی طرح ہے۔ فکان صوتا، یہ بھی صوت کا فرض ہوگا۔ تو پوری عبارت میں تین چیزیں آپ کو بتائیں کہ صوت کا لغت میں معنی ہے بربادی، اور کسی چیز کو جڑ سے کاٹ دینا، ختم کر دینا، اور یہ مال حرام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے بالخصوص دین فروشی، حکم فروشی، رشوت بھی اس کا فرض ہے، اور عموم لفظ کی وجہ سے بعض دیگر چیزیں جیسے مہر البغی ہے، زانیہ کی اجرت، تو جو مولوی مسئلہ بیان نہیں کرتا دنیا کی خاطر، اور اس کا ہدیہ اور اجرت اس مزنیہ کی اجرت جیسی ہے، جیسے وہ حرام اسی طرح یہ بھی حرام۔ اس کے بعد آپ کے پاس عبارت ہے وقال الحسن، امام حسن بصری رحمہ اللہ ومقاتل وقتادہ والضحاک، حضرت مقاتل اور قتادہ ضحاک یہ تابعین ہیں سب، فرماتے ہیں الصوت هو الرشوۃ فی الحکم، حکم میں رشوت لینا۔ وقال الحسن انما ذلک فی الحکم، یہ حکم میں رشوت دینا یہ صوت میں داخل ہے۔ البتہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھو کہ رشوت کا اصل ضابطہ کسی کا حق مارنے کے لیے یا حق نہیں بنتا تھا اپنا، تو ایسے حق کے حصول کے لیے جو قاضی، جج یا افسر کو پیسہ دیا جاتا ہے وہ رشوت ہے۔ اور ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آدمی اپنا دین، جان یا مال بچانے کے لیے جج کو، قاضی کو کوئی پیسہ دیتا ہے تو وہ یک طرفہ حرام ہوگا۔ جو رشوت ہے یہ دو طرفہ حرام ہے، دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ لیکن اگر اپنے مال، جان، دین کی حفاظت کے لیے کسی افسر، جج کو پیسہ دے دے تو
تو یہ یک طرفہ حرام ہوگا۔ یک طرفہ حرام کا مطلب کہ قاضی اور جج کا لینا حرام ہے، اور اس آدمی جو اپنے مال یا جان کو بچا رہا ہے اس کا دینا رشوت نہیں۔ اسی پر یہاں آپ کے پاس عبارت ہے فَأَمَّا أَن يُعْطِيَ الرَّجُلُ الوالی، بہرحال دینا آدمی کا والی، قاضی، جج وغیرہ کو، یخاف ظلمہ، اس کے ظلم سے ڈر کر، تاکہ اپنی جان سے ظلم دور کرے، فلا بأس بہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کیا معنی؟ یعنی لا بأس بہ علی المعطی فی دفعہ وقایۃ لنفسہ، اپنی جان کو بچانے کے لیے معطی پر حرج نہیں ہوگا، ومالہ واما علی الآخذ فحرام، آخذ پر، لینے والے پر یہ حرام ہے۔ قلت وکذا اذا کان المدعی محقا، میں کہتا ہوں اسی طرح جب مدعی محق ہو، یرا ان القاضی، دیکھتا ہو کہ قاضی نہیں حکم دے گا اس کے حق میں، ولا یدفع عنہ، اور نہیں دور کر سکتا ظلم خصم کا، الا بدفع الرشوہ، مگر رشوت دینے کے ساتھ، فلا بأس لہ فی الدفع، تو وہ رشوت دینا اس کے لیے حرام نہیں۔ لأن الحکم بالحق ودفع الظلم واجب علیہ، حکم بالحق اور دفع ظلم واجب ہے اس پر، لا یجوز لہ ان یأخذ علیہ شیئا، قاضی کو اجازت نہیں، وہ اس کی ڈیوٹی اور فرض ہے انصاف مہیا کرنا۔ قال ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی شفاعت کرتا ہے تاکہ لوٹائے ساتھ اس شفاعت کے حق، یا دفع کرتا ہے اس شفاعت کے ساتھ ظلم کو، بس ہدیہ دیا اس کو، اس نے قبول کیا، فہو صوت، قاضی کے حق میں یہ بھی صوت ہوگا کیونکہ رشوت ہے۔ فقیل لہ، یا عبد الرحمن، کہا گیا اے عبد الرحمن، یہ کنیت ہے ابن مسعود کی، ما کننا نرا ذالک الا الاخذ علی الحاکم، فقال الاخذ علی الحاکم کفر، حاکم پر لینا کفر ہے، کفر دون کفر۔ قال تعالی من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ارأیت الرشوۃ فی الحکم من الصوت، یا کہ حکم اور فیصلہ میں رشوت یہ صوت ہے؟ قال لا ولکن کفر، نہیں لیکن یہ کفر ہے۔ انما الصوت ان یکون للرجل عند السلطان، سوچ یہ ہے کہ آدمی کا بادشاہ کے ہاں جا اور منزلت ہو، اور دوسرا آدمی کی سلطان کی طرف حاجت ہو، فلا یقضی، سلطان اس کی حاجت پوری نہ کرے اور وہ سلطان کو ہدیہ دے تاکہ میرا کام کر دے، تو یہ بنے گی رشوت۔ اس عبارت کا حاصل بھی وہی ہے
کہ اپنا حق لینے کے لیے یا جان بچانے کے لیے قاضی یا جج کو پیسے دینا یہ یک طرفہ سوتے. یک طرفہ کا معنی سمجھ گئے؟ قاضی کے حق میں، دینے والے کے حق میں نہیں، کیونکہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانا اور ضرر سے بچانا یہ واجب ہے. تو بہرحال اکالون للسحت جن حضرات کی بات ہو رہی ہے یہ خالص دینی تاجر ہیں، اور یہود جو محرف ہیں اور کتمان والے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہدایہ کھانے والے ہیں، ان کو کہا گیا کہ بہت کھانے والے ہیں حرام کو. فَإِن جَاءُوكَ، اس آیت کو ذرا سمجھو. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، جَاءُوكَ کے اندر ضمیر ہے. کون آئیں؟ جن کا ماقبل میں تذکرہ ہو رہا ہے. وہ جو پیچھے کہہ رہے تھے کہ مسئلہ ہماری مرضی کا ہو تو لے لینا اور مرضی کا نہ ہو تو بچ کے رہنا. اگر یہ یہودی آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس فیصلہ کر ان کے درمیان یا اعراض کر ان سے. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پس اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کا. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، انصاف کا فیصلہ کرنا. یہاں ذرا خیال رکھو، ان جاؤوک فاحکم بینہم، اگر وہ آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کر ان کے درمیان یا اعراض کر ان سے. دو اختیار ہیں، فیصلہ کریں ان کے درمیان یا اعراض کریں ان سے. وَإِن تُعْرِضْ، اگر تو اعراض کرے ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، پس ہرگز نہیں نقصان دے سکتے تجھے، شَيْئًا، ذرا بھر بھی. یہاں اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ یہودیوں کا اگر آپ فیصلہ نہ کریں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، حالانکہ نقصان کی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ یہودیوں کا فیصلہ کریں اور وہ فیصلہ ان کے خلاف ہو تو پھر تو ضرر کا خوف ہو سکتا ہے. اور اگر آپ فیصلہ کریں ہی نہیں تو لن یضروک کا کیا معنی؟ بھئی فیصلہ کریں اور فیصلہ یہودیوں کے خلاف ہو پھر خوف ہے ضرر کا. یہاں پر میں اگر آپ فیصلہ نہ کریں، اعرض عنہم، ان تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ فیصلہ نہ کریں وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. ہاں، اشکال کیا تھا کہ خوف ضرر تو تب ہوتا کہ آپ فیصلہ کرتے اور ان کے خلاف فیصلہ ہوتا، پھر ضرر کا خوف ہو سکتا ہے. اور جہاں کیا فرمایا کہ آپ فیصلہ نہ کریں وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، اس کا کیا معنی ہوا؟ تو مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں بہت اچھی بات کی. فرمایا کہ ان تعرض عنہم، اگر آپ اعراض کریں
کیا مطلب؟ تورد عنہم انل حکم نہیں، انل عہد۔ اگر آپ اعراض کریں ان کے عہد سے، یہ معاہدین کل بھی میں نے ذکر کیا تھا جن کے ساتھ معاہدہ تھا، آپ ان کے عہد کو دفع کر دیں تو عہد ختم ہوگا تو جنگ ہوگی، تو جنگ میں وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ تو اعرض عنہم، اعراض سے مراد ہے اعراض عن العہد، اعراض عن الحکم نہیں، اعراض عن العہد۔ اور پہلا اعرض عنہم یہ اعراض عن الحکم ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کو اختیار ہے۔ بس اگر آپ ان کا عہد توڑ دیں، ختم کرنے کا اعلان کر دیں، تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ یہ معنی ہے لن یضروک شیئا وان حکمت۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، یہ منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ یہ آگے آ رہا ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ، آیت نمبر 49، بلکہ 49 بھی 48 بھی۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، ان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم۔ تو کہتے ہیں یہ آیت ناسخ ہے ان جاؤکا والی آیت کی۔ کیوں کہ ان جاؤکا میں دو آپشن ہیں، آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، اور آگے فاحکم اور انحکم بینہم بما انزل اللہ، اس میں فیصلہ کرنے کا حکم ہے، فیصلہ کرنا واجب ہے، پہلے اختیار ہے۔ تو اس آیت نمبر 49 کی وجہ سے اختیار ختم ہو گیا اور پہلا حکم منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے۔ اکثر حضرات نے اس کو یہی سمجھا ہے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ اختیار اب بھی ہے، اور آیت کیسے لگی؟ فاحکم بینہم او اعرض عنہم وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط۔ یہ آگے فیصلہ کر تو انصاف کے ساتھ کر، اور وہ انصاف کیا ہے؟ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، انحکم بینہم بما انزل اللہ۔ وہ قسط کیا ہے؟ ما انزل اللہ۔ تو اب ذرا سمجھو، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کا فیصلہ کریں یا نہ کریں، آپ کو اختیار ہے، اور اگر فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ کس انصاف کیا ہے؟ ما انزل اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس تقریر پر یہ آیت منسوخ نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اختیار باقی ہے، فیصلہ کریں یا نہ کریں، اختیار کریں تو انصاف کے ساتھ، اور انصاف کیا ہے؟
अनेहकुम बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, मा अनज़लल्लाह का फैसला करना है, कुरान के मुताबिक फैसला करना है। इस तकरीर पर ये आयत मनसूख नहीं। जिन हजरात ने कहा ये आयत मनसूख है, उनकी तकरीर ये है कि इब्तिदाअन इख्तियार है फैसला इनके दरमियान करने का या ना करने का, और बाद में ये इख्तियार खत्म हो गया। इससे फिर इस्तिंबात किया कि अहले जिम्मा जो यहूदी है या कोई गैर मजहब मुसलमान जज के पास फैसला लाता है तो मुसलमान जज पे वाजिब है उसका फैसला करना, इख्तियार नहीं। लेकिन ये बात जरा समझो, एक है मसअला, वो अलग है, एक है आयत का मतलब, ये अलग है। यहां पर आयत को समझा जाए तो कोई नस्ख नहीं है। रह गया ये मसला कि मुआहिद यहूदी हो, आले किताब हो, एक सूरत, दूसरा जिम्मी हो, ये दूसरी सूरत है। इस्लामी मुल्क में अगर जिम्मी लोग रह रहे हैं पनाह लेकर, वो जज की तरफ मुकदमा लाते हैं तो जज पर वाजिब है फैसला करना, लेकिन वो अलग बात है। और जो दूसरे यहूदी हैं या आले किताब हैं या काफिर हैं गैर जिम्मी, तो उनके बारे में हाकिम को इख्तियार है कि वो फैसला करे या उनके अपने मजहब के वडेरों की तरफ लौटा दे। लेकिन जिम्मी का फैसला करना इसलिए वाजिब है कि वो पनाह लेकर इस्लामी मुल्क में रह रहा है और टैक्स दे रहा है, और टैक्स इसलिए उसने दिया कि उसका जान माल महफूज रहे, तो उसका हक बनता है इस्लामी अदालत से अपना हक लेना, और इस्लामी अदालत के जज पर वाजिब है जिम्मियों के दरमियान फैसला करना। लेकिन ये मसला इस्तिंबाती है, आयत का ये मतलब नहीं है। आयत में साफ वही मजमून चल रहा है कि अगर ये आपके पास मसला लाए, फाकुम बैनहुम औ आरिद अनहुम व इन हकम तफाकुम बैनहुम बिलकिस्त, और बिलकिस्त अनेहकुम बिमा अनज़लल्लाह, ये उसी हुक्म के मुताल्लिक है कि फैसला करेगा तो कैसे करेगा, इंसाफ के साथ। और इंसाफ कैसे होगा, मा अनज़लल्लाह के मुताबिक फैसला करने से। ये बात यहां खत्म होगी। लाउड स्पीकर आपका ठीक नहीं हुआ। व इन तोरिद अनहुम फलन यज़ुर्रूका शैया व इन हकमत फहकुम बैनहुम बिलकिस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है इंसाफ करने वालों को।